اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سلطنت پاکستان کے قیام کے سلسلے میں ایک بے حد اہم میٹنگ ہے۔ یہ آواز آپ کو جہاں جہاں پہ مل رہی ہے، یہ پیغام آپ کو جہاں جہاں پہ موصول ہو رہا ہے، یہ آپ کی زندگی کا پیغام ہے، حیات کا پیغام۔ پاکستان گورنمنٹ کس انداز سے یہ جمہوریت ناکام ہوئی ہے، آپ سب نے دیکھ لیا۔ جمہوریت کا تماشا، یہ کھیل تماشا، پاکستانی کس حسن و خوبی کے ساتھ اس تماشے کو جان پائے ہیں، اس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یعنی ایک کھلی کتاب کی طرح یہ جمہوریت کا تماشا سامنے آ گیا، اور قرآن کریم کی گائیڈنس اور عطا کردہ گائیڈنس آپ کے سامنے بھی نظر آ گئی کہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی تھیں ان لوگوں کی جنہوں نے رد کیا تھا، ترک کیا تھا اس شیطانی کھیل کو، اور قائم کیا تھا اللہ کا نظام، اللہ کے قانون پہ مبنی نظام۔ آج کی میٹنگ بے حد اہم ہے، اس لیے کہ آج کی میٹنگ کا عنوان ہی ہے سلطانی آئین کے بنیادی خط و خال۔ میں نہیں دہراؤں گا وہ تمام باتیں جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہیں پاکستان کی گورنمنٹس اور دنیا بھر کی گورنمنٹس کی ناکامی کے بارے میں، کہ کیسے جمہوریت کے نام پہ آپ کو دھوکہ دیا جاتا رہا ہے۔ اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت ہی مبارک تاریخ اور ایک بہت ہی مبارک مہینہ ربیع الاول کے اس مہینے میں ہم اعلان کر رہے ہیں سلطنت پاکستان کے آئین کا۔ سلطنت پاکستان کا آئین، کانسٹیٹیوشن، وہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، آج ہم تشکیل دیں گے اس ٹیم کو جو سلطنت پاکستان کے آئین کو لکھے گی۔ وہ آئین آپ کے سامنے اسی مہینے ربیع الاول میں پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کی توثیق ایک چھوٹی سی جماعت بھی دے دے گی، بڑی بات ہوگی۔ یہ آئین، یہ اعلان ہے ایک ویب سائٹ کا جسے لانچ کیا گیا ہے، لانچ کیا جائے گا باقاعدہ، جس پہ سلطنت پاکستان کا آئین ہے، اور وہ تمام لوگ جو سلطانی نظام اور سلطنت پاکستان کو مانتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو اس قانون کو مانتے ہیں جو ان پر انفورس کیا گیا ہے۔ سلطانی نظام اسی انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اور اس کے بعد سلطنت راشدہ کی ابتدا ہوئی تھی۔ یہ لفظ سلطنت راشدہ، یہ ہے صحیح لفظ بولنے کا۔ مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ فیس بک پہ اگر آپ فلاں فلاں الفاظ بھی لکھ دو تو آپ کا اکاؤنٹ بین ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس بھی اچھے الفاظ ہیں، ہمارے پاس تو ذخیرہ ہے الفاظ کا، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی زبان، یہ وہ زبان ہے جس نے ساری انسانیت کو زبان دی تھی۔ اسی کے الفاظ ساری دنیا بولتی ہے۔ سلطانی نظام کا آئین، اس کی میٹنگ، اس کے قانون کی، آئین کے خط و خال لکھنے کی، آؤٹ لائنز جسے کہتے ہیں، وہ لکھنے کی ایک جماعت، اس میں آپ سب کو دعوت ہے شمولیت کی۔ باقاعدہ ایک گروپ کے ذریعے سے آئین کی ایک ایک کلاز، ایک ایک شق جو لکھی جائے گی اس میں شیئر کی جائے گی، اور فارملی پھر وہ آئین
یہ کانسٹیٹیوشن کمیٹی جو ہے سلطنت پاکستان کی، جس کے آپ تمام افراد ممبر ہیں جو شامل ہیں، وہ لوگ جن کے پاس زور قلم ہے، زور بیان ہے، آپ سب کو دعوت ہوگی اور دعوت ہے اس میں شمولیت کی. یہ کانسٹیٹیوشن ہم پروکلیم کریں گے. اسی کو کہتے ہیں قرآن، پروکلیمیشن آف اے ورلڈ گورنمنٹ الحکیم، اے گورنمنٹ فار آل نیشنز آف دا ورلڈ. دنیا کی تمام قوموں کے لیے ایک گورنمنٹ کا قیام. یہ ہے وہ اعلان جو 1400 سال پہلے اس بچے نے کیا تھا. ربیع الاول کے مبارک مہینے میں وہ بچہ جو پیدا ہوا اللہ کی طرف سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سوری جی ڈاکٹر صاحب، میں ڈسٹرب کیا، چیک کرنا تھا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. وہ آٹومیٹک عمران بھائی جو ہے وہ ہوسٹ سے مطلب نہیں ہے، ابھی رہ گئے، آپ ہوسٹ بن گئے. Recording in progress. تو ٹیکنیکل کوئی ایشو آیا، وہ آٹومیٹک ریموو ہو گئے. جی میری طرف سے اب ریکارڈنگ ان پروگرس ہے، اور میرے کمپیوٹر پہ ویسے بھی دو طرف سے ریکارڈ ہوتی ہے. کبھی کبھی کمپیوٹر ہے مس ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے. ون منٹ آپ پلیز دوبارہ عمران بھائی کو بنا دیجئے گا. نہیں، میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، میری طرف سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور آپ گیسٹ کو کون انوائٹ کر رہا ہے؟ صدام وہ ابھی عمران بھائی تھے لیکن وہ ریموو ہو گئے، کوئی ٹیکنیکل ایشو آیا. آپ دوبارہ کائنڈلی ان کو بنا دیں. میں نے صدام آپ کو ہوسٹ بنایا ہے. پلیز انٹر کیجئے افراد جو آ رہے ہیں. اوکے لیٹ اس ورک آن دیٹ. اوکے جی، تھینک یو. لیٹ اس ورک لائک دس. چلو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ ریکارڈنگ کی فکر نہ کیجئے. اور میں پھر سے اس میٹنگ کا اعلان کرتا ہوں. آج کی میٹنگ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تھوڑی طویل ہوگی. طویل اس لیے کہ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. مختصر سی تمنا ہم سب کی ہے کہ ہم ایک ایسا نظام حکومت قائم کریں جو ایکٹ کرتا ہو، جس کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ہو. سلطانی نظام یہ وہ مارشل لا ہے جسے 1400 سال پہلے اس یتیم بچے نے لگایا تھا، قائم کیا تھا انہوں نے اور ان کی جماعت نے. وہ بچہ یتیم جو اسی ربیع الاول کے مبارک مہینے میں پیدا ہوا. یہ میں ربیع الاول کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بعد میں یہ مہینے جب اسلامی بنے تو ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں سپرنگ کو، بہار کو، آمد بہار، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے. تو یہ باد نو بہار، اس کا اعلان ایک نظام حکومت، سلطانی نظام، کہ جو بھی آپ میں اس پہ جوائن ہوگا اور اس ویب سائٹ پہ جائے گا، جا کے اپنا شناختی کارڈ بنا سکتا ہے سلطانی حکومت کا. اور اس ویب سائٹ یہ گلوبل ویب سائٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ویب سائٹ کا لنک وغیرہ شیئر کیا جائے گا. جب اس ویب سائٹ پہ کانسٹیٹیوشن آف سلطنت پاکستان اس ویب سائٹ پہ اسی مہینے میں لکھی جائے گی اور اس پہ لگا دی جائے گی. لیکن سب سے بڑی خوبی اس ویب سائٹ کی یہ ہوگی کہ اس ویب سائٹ پہ آپ جا کے اپنا شناختی کارڈ بنوا سکتے ہیں. اسی شناختی کارڈ کے نمبر کی بیسس پر جو آپ کا اپنا پاکستانی حکومت کا شناختی کارڈ ہے، اسی کی بیسس پہ آپ سلطانی نظام کا یہ سلطنت پاکستان کا شناختی کارڈ، جس پہ لکھا ہوگا کہ آپ کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے سلطانی نظام سلطنت پاکستان کی طرف سے. دا رائٹ ٹو بیئر آرمز. یہ وہ حق ہے جو امریکہ میں جو ہی آپ سٹیزن بنتے ہو،
آپ کو جو ہی آپ توثیق کرتے ہو, اعلان کرتے ہو کہ I pledge allegiance to the flag of the United States, to the Constitution of the United States, جو ہی آپ اس ایلیجنس کا اعلان کرتے ہو تو آپ کو وہ حقوق ملتے ہیں. ان میں سے وہ قانون, دا رائٹ ٹو بیئر آرمز, اسلحہ, یہ قرآن کریم میں بھی بہت جگہ پہ جو ید کا ذکر ہے, یہ آرم, بازو, ہاتھ, اور لفظ آرمی بعد میں اسی سے آیا ہے. سو اس آئین کے ذریعے سے وہی حقوق جو امریکہ میں شہریوں کو ہیں کہ ہر شہری اپنے پاس اسلحہ رکھ سکتا ہے. اب آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں, میرے ذہن میں آئی ہے کہ اسلحہ رکھنے کے بارے میں امریکہ میں, یعنی یہاں پہ میرا گھر اور آگے پوری کالونی ہے, ہر گھر کے اندر کم از کم 4, 5, 8, 10 اور بعض گھروں میں 20, 30 بندوقیں ہیں, اس سے بھی زیادہ. میں چونکہ امریکہ کی رائفل کلب کا ممبر ہوں, ہمارے جتنے رائفل کلب کے ممبرز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, کس کے پاس کتنا اسلحہ ہے ہم بڑے فخر سے شیئر کرتے ہیں. لیکن اس اسلحے کے بارے میں ایک مزے کی چیز یہ ہوتی ہے بہادر قوم. قانوناً ہم اس اسلحے کی کسی پبلک پلیس پہ نمائش نہیں کر سکتے, وہ جرم ہے. یعنی آپ نے اگر صرف ایسے کر کے دکھا بھی دیا کسی کو کہ یہ دیکھو میں نے پٹا پہنا ہوا ہے, میرے پاس بندوق ہے, صرف اس چیز کو قانون میں برانڈشنگ کہتے ہیں کہ آپ نے دکھایا, دھمکی دی, قید ہے اس کی 2 سال. بہادر قوم, یہ ہم جب امریکہ کی مختلف سڑکوں پہ, دکانوں پہ, جنہیں مالز کہتے ہیں, جاتے ہیں, ہمیں معلوم ہے ہر آدمی کم و بیش مسلح ہے, اپنے پاس اس کے ویپنز ہیں, اسپیشلی جن کو خاص اسپیشل پرمٹ ملا ہوا ہے کنسیلڈ ویپنز کا کہ آپ چھپا کے پہن بھی سکتے ہو. تو وہ جن لوگوں کے پاس اسلحہ ہے وہ اس کی نمائش نہیں کرتے. بہادری کی یہ پہچان ہوتی ہے, بڑھ کے نہیں مارتے پھرتے. یہ جو پاکستان میں شوقین ہمارے لوگ ہیں جو فائرنگ کر رہے ہیں, ڈا ڈا ڈا, ویڈیو میرا بنا ہوا ہے, there's no such thing here. بہادر بڑھ کے نہیں مارتے, بہادر یہ نہیں کرتے, بہادر ایسا نہیں کرتے, بہادر ایکٹ کرتے ہیں. سو یہ یہاں اسلحے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہادری کی پہچان مرد کا زیور اس کا اسلحہ ہے. یہ بات ہمارے پٹھانوں کو, جس دن وہ پٹھان کا بچہ پہلی بار دودھ پیتا ہے اس دن اس کے دماغ میں یہ بات گھس جاتی ہے کہ اسلحہ مرد کا زیور ہے. اور اسلحے ہی کو آرگنائزڈ انداز میں استعمال کرنا, اسی سے ایک ملیشیا, ایک حکومت کے ملیشیاز ہیں جو امریکہ میں موجود ہیں, جو کسی وقت بھی سرگرم عمل ہو سکتے ہیں یا ہو جاتے ہیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے, جب بھی پکارے جاتے ہیں. سو اسلحے کے بارے میں جو ہمارے پاکستانیوں کے دل و دماغ میں خوف ہے اسے دور کرنا بہت ضروری ہے. میرے سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے عمران خان کی مخالفت کیوں کی تھی؟ میں نے ان کو جواب دیا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسے راستے پہ گامزن تھا کہ دوسروں کو مروا دے گا. سیاست اسی کا نام ہے, دوسرے مارے جاتے ہیں, ساتھی مارے جاتے ہیں, لیکن یہ رام 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 بولنے والے لوگ جن کو ہجڑے کہتے ہیں,
یہ سیاست کے ہجڑے انقلاب نہیں لا سکتے، اس لیے مخالفت کی تھی۔ آج بھی آپ سنیں تو تحریک انصاف والا عمران خان یا اس کے ساتھی یہ الفاظ بولتے ہیں، ہم پر امن احتجاج کریں گے، پر امن، یہ ہمارا حق ہے۔ اسلام نے جو راستہ دیا تھا، کوتب علیکم الصیام، تم پر لازم ہے تم فوجی تربیت حاصل کرو، اور اس کے بعد کوتب علیکم القتال، مینڈیٹری ہے تمہارے لیے جنگ کرنا، مینڈیٹری، اس لیے کہ کوئی انقلاب میدان جنگ میں اترے بغیر نہیں آتا، اس کے علاوہ سب کچھ ماحول ہے، اور سیاست دان یہی ماحول کرتے ہیں، جلسہ کیا، روب ڈال دیا، حکومت جو ہے پھر اس کے بعد سودے بازی کرتی ہے، اور ان کو جو چاہیے ہوتا ہے تھوڑا بہت مل جاتا ہے۔ ان جلسوں میں آنے والے غریب عوام مار بھی کھاتے ہیں، گولیاں بھی کھاتے ہیں، مر آ جاتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ 75 سال نہیں ہیں۔ جلیاں والا باغ سے شروع کرو، کہ نہتے مارے جاتے رہے۔ وہ جو فیض صاحب نے کہا، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، تو سلطنت پاکستان کا قیام، سلطانی نظام، یہ قلعہ جو میں نے پہن رکھا ہے، سیدنا خالد ابن الولید وہ میدان جنگ میں سرخ رنگ کی ایک کیپ پہنتے تھے، جو ان کو جب معزول کیا گیا تو جو چارج شیٹ، جیسا کہ ہسٹری میں لکھا ہے، وہ چارج شیٹ، اس میں بہت سارے چارجز ان کے خلاف تھے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ کسی شادی شدہ عورت سے شادی وغیرہ، جو بھی الزامات وغیرہ تھے، اس کا انہوں نے جواب دیا کہ وہ شادی شدہ عورت جو تھی، جب اس نے اسلام قبول کیا، یعنی اس آئیڈیالوجی کو قبول کیا، تو اس کا نکاح میری بصیرت کے مطابق آٹومیٹکلی ختم ہو گیا، اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ شادی کی، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک اعتراض خالد ابن الولید پہ جو تھا وہ یہ تھا کہ لباس فاخرہ زیب تن کرتا ہے، جس سے وہ دور سے نظر آتا ہے کہ یہ فوج کا کمانڈر ہے، سپہ سالار ہے۔ تو خالد نے اس کا جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ یہ اس لیے ہے کہ میں جس وقت میدان جنگ میں ہوتا ہوں، میں چاہتا ہوں دور دور سے ہمارے فوجی، ہمارے سپاہی دیکھ لیں، ہماری فوج جیش فی سبیل اللہ، جو جیش ہے اللہ کے نظام کو قائم کرنے والی، وہ دیکھ لے کہ ان کا کمانڈر کھڑا ہے۔ اور ایک موقع پہ تاریخ نے لکھا ہے کہ ان کے قلعہ جو تھا وہ میدان جنگ میں گر گیا اور گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، یعنی چاروں طرف اس انداز سے قتل و غارت، جیسا کہ میدان میں ہے، گھوڑوں کی ٹاپ، خالد اپنے گھوڑے پہ سوار۔ یہ واقعہ وہ ہے جو لکھا ہے، سورڈ آف اللہ لکھنے والے جو جنرل صاحب ہیں، انہوں نے کتاب بڑی ریسرچ کر کے لکھی، خالد دا سورڈ آف اللہ، خالد ابن الولید کی زندگی کے بارے میں۔ جنرل اکرم صاحب پاکستان آرمی کے، مجھے شرف ہے میں ان کا طالب علم بھی رہا ہوں، تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد پہ جو چارج تھا وہ یہ کہ ایک موقع پہ اس کے سر سے اس کا قلعہ گر گیا، تو میدان جنگ میں اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کیا ہو رہا ہے، اسے اپنا قلعہ اتنا عزیز تھا کہ وہ دیوانہ وار دوڑتا پھر رہا تھا، اور پھر جا کر اپنا گھوڑا عین جگہ پر اس جگہ لے گیا جہاں لاشیں گری ہوئی تھیں، اور وہاں سے اس نے گھوڑے سے اتر کر اپنا قلعہ دوبارہ اپنے سر پہ ڈالا۔ تو اسے لباس فاخرہ اتنا پسند ہے،
حالانکہ مقصد تو یہ تھا کہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے کہ ایک سلطان ہے، ایک لیڈر ہے۔ خالد ابن الولید کی وفات کے بعد یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ لوگوں نے اس کے اس قلعہ کو دیکھا کہ اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ خالد نے یہ ایک اپنے لیے ایک ٹوکن رکھا ہوا تھا کہ یہ ہوگا تو مجھے فتح ہوگی۔ جب انہوں نے اس قلعہ کو اندر سے کھولا، اس کے اندر جو اس کی اندر کی لائننگ ہے، تو اس میں دیکھا کہ اس میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ لپیٹ کر ایک کاغذ کے اندر ڈھیر سارے بال پڑے ہوئے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال۔ وہ اس وجہ سے اسے گرنے نہیں دیتا تھا۔ یہ قلعہ کے بارے میں جو اعتراضات یا جو بھی کوئی کہتا ہے کہ میں یہ لباس فاخرہ کیوں پہنتا ہوں، اونلی ٹو مارک مائی سیلف ایز اے لیڈر، تاکہ آپ دیکھ سکو کہ وہ خودی جو مجھ میں بیدار ہے، جیسے ایک آدمی آگے بڑھ کر ایک جماعت میں کہتا ہے میں امام ہوں، لیٹ می لیڈ، تو یہ مقصد ہے سلطانی نظام اور اس قلعہ کا۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کی باقی اقوام جو ہیں، یہ آپ نے کورونیشن سیریمنی دیکھتے ہو کس کی؟ انگلینڈ کے بادشاہ کی۔ باقی اور تمام گورنمنٹس جو ہیں ان سب کے پاس ایک کراؤن کا تصور ہے۔ کینیڈا کی گورنمنٹ وہ بھی اس کراؤن کے تابع ہے، آسٹریلیا کی گورنمنٹ اسی کراؤن کے تابع ہے۔ تو صاحب تاج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنہوں نے حکومت قائم کی تھی، وہ جنہیں ہم تاجدار کہتے ہیں، تاجدار حرم، تاجدار مدینہ، یہ انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے ہم قائم کریں گے اسی نظام کو۔ یہی نظام، تو یہ نظام اس کی ابتدا ہوگی سلطانی نظام کے قیام سے، اور سلطانی نظام وہ ہے، آپ اس کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں گے تو اش کریں گے کہ یہی سلطانی پاور جو سلطان کے پاس ہے، ہر شہری کے پاس، امریکہ میں ہر شہری جہاں کہیں لا قانونیت دیکھتا ہے کہ لوگ غل غپاڑا مچا رہے ہیں، شہری کو اختیار ہے، سٹیزنز اریسٹ کہتے ہیں اسے، جا کے ہتھ کڑی لگا سکتا ہے کسی بھی آدمی کو، ملزم کو، مجرم کو جو دنگا فساد کرتا ہو۔ امپاورمنٹ، اور یہ امپاورمنٹ وہ ہے جو آپ کے آرمی کے چیف کے پاس نہیں ہے۔ آرمی کا چیف پاورلیس ہے۔ آپ دیکھتے ہو اس جمہوریت نے کیسے اس کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، کیسے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، پاورلیس بنا دیتی ہے جمہوریت۔ جمہوریت کا تماشا، ننگا ناچ۔ آپ دیکھیں کہ جمہوریت، ڈیموکریسی کیا کرتی ہے؟ ووٹ لینا ہے۔ انگلستان، کینیڈا، جہاں جہاں پر الیکشنوں کا رواج ہے، ووٹ لینا ہے۔ کینیڈا میں کینیڈا کے وزیر اعظم کو، کیونکہ وہاں پر سکھوں کی بہت اکثریت ہے، ووٹ لینا ہے، تو وہ کیسے سرگرم عمل ہے سکھوں کا دل خوش کرنے کے لیے۔ حالانکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کینیڈا میں کہ ایک سردار جی کو، جو لیڈر تھے خالصتان کے، کینیڈا کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہم بے دخل کرتے ہیں ہندوستان کے فلاں فلاں آدمی کو کیونکہ وہ ملوث تھا اس قتل میں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ٹرائل کرو، تمہارے پاس شواہد موجود ہیں، ٹرائل کرو۔ یہ جو لفظ بولے جاتے ہیں آپ کے ہاں فلاں کے پاس ڈپلومیٹک امیونٹی ہوتی ہے اور یہ وہ، ٹوٹل نان سینس۔ جمہوری تماشے میں ایگزیکٹو اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہوتی۔
Everybody passes on the buck. ہر آدمی کہتا ہے میں نہیں، تو کر، میں نہیں کرنا، تو کر. آپ نے زندہ مثال اس کی آپ اپنے جنرل عاصم منیر صاحب کو دیکھو. پاورلیس یعنی وہ جرنیل پاکستان کے جنہوں نے پاکستان کے اندر یہی گندا کھیل کھیلا، جو عمران خان کو لائے، اس کو جیل دی، سارا کچھ کیا. اور بابا ان جرنیلوں کو تو پکڑو. Who were the ones؟ کیا کر رہے تھے یہ جنرل پاشا صاحب، باجوہ صاحب اور باقی اور گندے ناموں والے لوگ، ایک نہیں، دو نہیں، کتنے اور لوگ ہیں. لیکن بے بس ہے جنرل عاصم منیر. وہ بھی تلاوت کرتا ہے. وہ پہلے والے جو تھے وہ بھی یہی کچھ کرتے تھے. ضیاء الحق صاحب اقتدار میں آئے، یہ بولتے تھے ہر میٹنگ کے شروع میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بڑا اچھا، بہت خوبصورت لفظ ہے، بہت خوبصورت، بڑا مبارک. ہم نے سنا، کہا بہت اچھی بات ہے. میرے ابا جان صاحب نے کہا مرد مومن آ گیا، مومن آ گیا. کیونکہ ہم جب کسی کو اس طرح سے قرآن سناتا یا کسی اسلامی آیت، اسلامی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو مسلمان بیچارہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. اس کے بعد آپ نے دیکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا رواج شروع ہوا. لیکن کیا کیا؟ ہم پر امن احتجاج کر رہے ہیں، ہم پر امن لوگ ہیں. اسی چیز نے مروا دیا. اور اسی وجہ سے میں نے اس تحریک انصاف اس میں شمولیت نہیں کی تھی کہ مجھے معلوم تھا، میں جانتا تھا یہ انجام کیا ہے. یہ صرف شور و غوغا ہے، سیاسی شور مچا کے اپنے مفادات حاصل کرنا. دیٹ از آل. عام طور پہ یہ ڈھونگ چل جاتا ہے، لیکن جب ایسا ڈھونگ آپ کرو کہ خزانہ ہی خالی ہو جائے اینڈ یو ڈونٹ ہیو منی، اتنا پیسہ بھی نہیں کہ گورنمنٹ سروینٹ کو پے کرو، تو پھر انفلیشن اور نوٹ چھاپو. اور یہ کیا ہے جو آج پاکستان کا جو روپیہ ہے اس کی قیمت کیا ہو گئی ہے. یو نو دیٹ، آپ جانتے ہو. سو یہ سارا کا سارا جمہوریت کا سلطانی نظام میں ایک سلطانی روپے کا اجرا کیا جائے گا. سلطانی روپیہ جس کا پیمانہ ہوگا کہ 1 روپے کی 200 روٹیاں یا 1000 روٹی آنی چاہیے، یا کم از کم 100 روٹی. 1 روپے کا سٹینڈرڈ روٹی کے ساتھ رکھا جائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنسی رائج کی تھی اور ساری قوم سے کہا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم انہیں دیتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وہ جو پرانی کرنسیز تھیں ان سب کا خاتمہ. مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب نیا نظام آیا، یوں تو قرآن کریم میں ہر جگہ اس نئے نظام کے قیام کا ذکر ہے، لیکن ابتدا ہی میں ذکر ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. Those who believe in living their lives by the law enforced upon them بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، بِمَا enforced upon them by you، وہ قانون جو تم نے انفورس کیا ہے. Those who believe in living their lives by the law enforced upon them by you. اور ہے کیا؟ وما، یہاں وما لفظ not کے لیے آیا ہے. And not by the law that had been enforced upon them before you. سابقہ قانون ختم،
سابقہ قانون کو ہم نہیں مانتے. یہ آپ کے ابھی حال ہی میں چیف جسٹس صاحب آئے, وہ بھی کچھ ایسی ہی بات کر رہے تھے کہ سابقہ قوانین اور سابقہ جو بھی مارشل لاء کے دور کے قوانین ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان فرمایا تھا. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ لفظ نزل انزلہ یہ کیا چیز ہے؟ کسی چیز کو یہ نازل کر دینا, یہ اوپر بٹھا دینا, بیٹھ جانا, انفورس کرنا. نیا قانون انفورس کیا جائے گا اور ظالمانہ دور کی حاصل کردہ تمام جاگیرداریں, زمینیں, الاٹمنٹ سب ختم کی جائیں گی. یہ ہوگا نیا قانون, سلطانی قانون. آپ پوچھو گے یہ کیسے ہوگا؟ میں نے آپ سے کہا کہ ایک آدمی جس کو وحی ملی تھی فیس بک بنانے کی, اس لیے کہ آئیڈیاز تو سب کو آتے ہیں, یہ وحی جسے آئیڈیا کہتے ہیں, یہ آئیڈیا ایسا نہیں کہ یہ انسانوں میں اب آتے نہیں ہیں. ہر انسان کو, ہر ذی حیات کو آئیڈیاز آتے رہتے ہیں. چونٹی کو بھی آئیڈیا آتا ہے. آپ چلتی ہوئی چونٹی کو دیکھیں کیسے وہ چلتے چلتے اپنا راستہ موڑ لیتی ہے. آئیڈیاز ملتے ہیں, یہ فطرت کا ایک طریقہ ہے. جب میں فزیالوجی پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک چیز پڑھی فزیالوجی میں میڈیکل کالج میں جس کو کیموٹیکسس کہتے ہیں, کہ یہ کیا چیز ہے کہ ایک چھوٹا سا پھوڑا ہوتا ہے جسم کے کسی حصے پہ, ایک چھوٹی سی پھنسی نکل آتی ہے تو سارے جسم کے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہاں کی طرف مائیگریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. کون پیغام دیتا ہے ان کو؟ حیران کن چیز ہے. سارے جسم سے ایک مائیگریشن کا سلسلہ ہوتا ہے, سب وہاں پہنچتے ہیں, وہی ملتی ہے انہیں. فیس بک جس نے بنائی ایک بچہ تھا, وہی نازل ہوئی اس پہ, مارک زکربرگ پہ, کہ اس طریقے سے دیکھو کتنا عظیم الشان چیز ہے یہ انٹرنیٹ. اس کے ذریعے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک آئیڈیا. اور فیس بک کی ابتدا پھر 10, 20, 100 لاکھ اور آج بلینز کی تعداد میں دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے. یہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ آپ کے سامنے ہیں. گزشتہ 15-20 سال ایک آدمی کے پاس آئیڈیا, دا آئیڈیا ود ون مین. اسی طرح سے دا آئیڈیا ود ون مین, یہ سٹیم انجن, یہ بھاپ کے ساتھ چلنے والا انجن, ایک آدمی کا آئیڈیا یا ایک سے زیادہ, لیکن ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا دیکھو دیکھو اس بھاپ میں بڑی طاقت ہے, یہ پورے کے پورے گاؤں کو کھینچ سکتی ہے. لوگ ہنسے, پاگل ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں, اس میں کچھ 10 موقع ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, پاگل ہو گیا ہے, دیوانہ ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے, دیوانہ ہو گیا ہے. اور کوئی اس آدمی کی تو بات سنتا ہی نہیں. Who cares? نعوذ باللہ من ذالک. ہر وہ آدمی جو ایک آئیڈیا دیتا ہے. ہوائی جہاز جنہوں نے بنایا, یہ 100 سال پہلے کی بات ہے, 100 سال پہلے. آج 2023 ہے, ذرا ایروپلین کی آپ تاریخ دیکھیں. یہ یہاں امریکہ ہی میں کیسے آئیڈیا آیا, وہی نازل ہوئی, اور اس وہی کے بیسس پہ کیا ہوا. آج ایک لمحے میں, ایک سیکنڈ, کوئی بھی سیکنڈ ہو, امریکہ کے اندر 5000 جہاز اڑ رہے ہیں, مسافروں کے جہاز. ایوری لمحہ, رات ہو یا دن. اور جب اس نے یہ آئیڈیا دیا تو جتنے انٹلیکچوئل تھے, جس کو انٹل کچول کہتے ہیں, انٹل کچول, ان انٹل کچولوں نے کیا کہا کہ اس گدھے کو پتہ نہیں ہے. اور یار سائنس کی بیسک چیز ہے, سائنس کی بیسک چیز ہے یار.
anything heavier than air cannot sustain itself, cannot fly. یہ جو انٹل کچول ہیں پاکستان کے, انہوں نے انٹل کچول کی یہ پہچان ہے. فیس بک کے حکیم لقمان, واٹس ایپ گروپوں کے حکیم لقمان, یہ مختلف, کچھ ان میں سے کپتان, میجر, جرنل صاحب, یہ وہ, یعنی جس کے اندر اتنے گٹس نہیں ہیں ٹو کم اینڈ ٹاک ٹو می, آ کے بات کرو میرے ساتھ, اتنی مردانگی نہیں ہے کہ بھائی میرے سے بات کرو, تمہیں صلاح عام ہے, آؤ, مجھے مجنون کہتے ہو, پاگل کہتے ہو, کیسے ٹیل اٹ ٹو می آن مائی فیس. قرآن کریم میں ہے کہ تو مجنون ہو ہی نہیں سکتا. وہ آزادی جو تمہیں ہم نے دی ہے, پاگل لوگوں کو تو آزادی نہیں ہوتی, وہ تو زنجیروں میں قید ہوتے ہیں, ان کو رکھا جاتا ہے. اور میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک دن جو آج کا مختص ہے, جو میں قربان کرتا ہوں, سیکریفائس کرتا ہوں, اور بہت سارے دن, 2 دن کام کرتا ہوں ہفتے کے, اور میں مجنون کیسے ہو سکتا ہوں؟ $3,000 $3,500 ایک دن میں, تو ایسے آدمی مجنون نہیں ہوتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکسیسفل آدمی تھے, کامیاب تھے. ہاں میری دیوانگی یہ ضرور ہے کہ میں نے پیسے کو لات ماری 15 سال پہلے جب فیصلہ کیا اس تحریک کے چلانے کا, اور عہد کیا, قسم کھائی, اور میرے سامنے ماڈل تھا ایک اور آدمی کا جس نے 150 سال پہلے یہ آواز اٹھائی تھی, محمدن سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی. سر سید احمد خان کا ذکر کر رہا ہوں. کہا اس کام کے سلسلے میں نوکری جاتی ہے تو جائے, اس لیے کہ سر سید احمد خان تو تابع تھے, سرکاری ملازم تھے. نوکری جاتی ہے تو جائے, لیکن میں یہ کام کر کے رہوں گا. مسلمان بھٹک گئے ہیں, انہیں اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے, ان مولویوں نے انہیں بھٹکا دیا ہے. سر سید احمد خان, اور سر سید احمد خان نے کتنے فتوے سنے, کیا کیا کچھ. میرا ایک بیان ہے سر سید کے بارے میں, 1 گھنٹے کی ایک تقریر ہے شالمار ریڈیو پہ, کہ اس پیر مرد نے کہا, اس پیر مرد نے, کہ مجھے اپنے گھر کے برتن بھی بیچنے پڑے تو میں بیچوں گا, لیکن شان محمدی کو از سر نو قائم کرنا میرا مشن ہے. جب میں انہیں فیس ٹو فیس دیکھوں گا, اور مجھے یقین ہے کہ میں انہیں فیس ٹو فیس دیکھوں گا ایک دن, تو اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے, اور یہ سر سید کے الفاظ ہیں, کہ یہ ہے میری آل کا وہ, میری اولاد کا وہ آدمی جس نے سرخ رو کیا میرے نام کو, اور جو میری عزت, غیرت اور حمیت کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوا, اور جس نے پتھر کھائے ویسے ہی جیسے میں نے پتھر کھائے تھے اپنے عہد کے یہودیوں سے. جب یہودیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا تھا کہ یہ تمہاری نمازیں اور روزے, یہ جتنے تم ڈرامے کرتے ہو, اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا, یہ تمہارے اعمال, حبطت اعمالہم, تمہارے اعمال کوئی نتیجہ پیدا نہیں, تمہارے ریچولز, اس سے تو کچھ نتیجہ نہیں نکلتا, یہ کیا کرتے ہو تم. تو الزام تھا کہ اوہ ان نمازوں کو نہیں مانتا, روزوں کو نہیں مانتا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پرسیکیوشن ملی, پرسیکیوشن, ملک سے بدر, سارا کچھ آپ بھی جانتے ہو کس انداز سے یہ پرسیکیوشن برداشت کرنی پڑتی ہے, سہنی پڑتی ہے, دیکھنی پڑتی ہے. تو جو پرسیکیوشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی, یہ پرسیکیوشن یہ لینی پڑتی ہے. علامہ اقبال کے اوپر فتوے, اور کیسے کیسے مولوی کے فتوے, کافر ہو گیا ہے, زندیق ہے, یہ کوئی نیا ہی اسلام ایجاد کر رہا ہے, بانگ درا میں ہے یہ ان کا, ہوگا یہ کسی اور ہی اسلام کا بانی, یہ اقبال کے بارے میں. اس ساری چیز میں سے گزرار کر ہم لوگوں نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. The only way, American Declaration of Independence,
اسی انداز سے ہوئی تھی. یہی گورے تھے, گوروں کی حکومت تھی. لیکن بادشاہت کے خلاف کنگ جارج علامت تھا اس بادشاہت کا, اور ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس اور ایک نیا کانسٹیٹیوشن چند نوجوانوں نے لکھا. کین یو امیجن؟ امریکن کانسٹیٹیوشن چند نوجوانوں نے 26 30 سال 32 سال کی عمر میں, اور اس ڈیکلریشن کے بعد کیا ہوا؟ جنگ کرنی پڑی, وار آف انڈیپینڈنس. تو اے میرے پاکستانیوں جو سن رہے ہو, عمران خان صاحب کا فیلئر ہی یہ ہے. انہوں نے شغل لگایا تھا, تماشا کیا تھا, جس کی وجہ سے میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. شغل, میلہ, تماشا, آج بھی ان کو شوق ہے ان سارے لوگوں کو, کیونکہ دے جسٹ ڈونٹ وانٹ اینی چینج. کچھ نہیں, اسٹیٹس کو برقرار رکھنا اور ہماری دھوم مچتی رہے. آپ نے دیکھا میری فیس بک پہ پوسٹ جو میں نے کی ہے عمران خان کے بارے میں, اب تو بڑھ گئے ہیں پٹواری مڑ گئے ہیں. اور پھر یہ پٹواری طبقہ جو ہے وہ کچھ لگا ہوا اسی کام میں کہ جی میں نے پوسٹ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. یو انڈرسٹینڈ, ان کے پیش نظر کوئی مثبت راستہ نہیں ہے. تو اس ویب سائٹ کے ذریعے سے, جسے لانچ کیا جائے گا ربیع الاول کے مہینے میں, ایک نئی کانسٹیٹیوشن, آج کی میٹنگ کا مقصد ہے اس آئین کے بنیادی خط و خال ان کو پیش نظر رکھنا اور ان کی روشنی میں ایک نئی کانسٹیٹیوشن پاکستان کو دینا. بنیادی خط و خال وہی جو امریکن کانسٹیٹیوشن میں ہے, رائٹس ٹو لائف, لبرٹی اینڈ پرسوٹس آف ہیپینس. ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے, بھرپور انداز میں, جیسے اس کا من چاہے. لال رنگ کے بال کرنے کرو, سبز کرنے ہیں کرو, جیسے کپڑے پہننے ہیں, لیکن امر بالمعروف. پاپولر ایکسیپٹڈ انداز ہے, جو پاپولرلی ایکسیپٹڈ نارمز ہیں, ان کے اندر رہتے ہوئے. قرآن کریم میں کسی جگہ جمہوریت کا ذکر نہیں ہے, وہاں امر کا ذکر ہے. امر, یہ جو آپ آمر بولتے ہو ڈکٹیٹر کو, امر بالمعروف جو انفورس کرتے ہیں اس چیز کو آمر. ڈکٹیٹرشپ, آمریت. ایک گھر کو بھی آپ نے چلانا ہو تو ایک آدمی کو ہیز ٹو اسٹیپ ان, اور وہ کہتا ہے نو, دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو تھنگس. اور وہ آمریت بڑی مفید ہوتی ہے. وہ آمریت جیسے آپ اپنے جسم پہ لاگو کرتے ہو. جس وقت آپ کا من کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, ٹائر پنکچر ہو گیا ہے تو کوئی نہیں, گاڑی میں بیٹھا ہی رہتا ہوں, آیت الکرسی پڑھتا ہوں, شاید کوئی آ جائے آ کے میرے ٹائر بدل دے, دعائیں کرتا ہوں. لیکن امر آپ کے اندر اترتا ہے اور کہتا ہے اٹھوئے, کرسی چھڈ, باہر نکلتے, آپ ہی بدلنا پینا ہے. پھر آپ ہاتھ پاؤں مارتے ہو, کوئی ایک آدھ بندے کو اشارہ کرتے ہو. اس ہاتھ پاؤں مارنے کو سبحان کہتے ہیں, سبحان اللہ. سبحا کہتے ہیں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں. ہاتھ پاؤں مارنا, سٹرگل کرنا. مسبح, سوئمنگ پول کو اسی لیے کہتے ہیں, اس میں آدمی ہاتھ پاؤں مارتا ہے. سو ہاتھ پاؤں کا مارنا, جستجو کرنا, یہ انسان کرتے ہیں. جیسے اسی ہاتھ پاؤں مارنے کا یہ نظام, رائٹس ٹو لائف, ہر انسان کو زندگی کا اپنے من کے مطابق حال سے جیسے بھی وہ زندگی. لبرٹی, جس کو الخیر کہتے ہیں. الخیر, اختیار اسی سے ہے. یہ قرآن کریم میں جو الخیر, جسے گڈ جس کا ترجمہ کر دیا ہے, لبرٹی, یہ بڑا جامع لفظ ہے. اختیار, ہر آدمی کو پورا صاحب اختیار بنانا,
اسلحہ رکھنا چاہتا ہے رکھے گا. لائف, لبرٹی. اور کہا فاستبقوا الخیرات, لیٹ لبرٹی بی یور فور موسٹ پرائیورٹی. انسانوں کی آزادی. میرے بھائیوں, یہ آزادی, یہ وہ لفظ ہے جو آپ نے پاکستان میں سن رکھا ہے. کیا ہوتی ہے یہ یہاں امریکن سے آ کے پوچھو یا ان لوگوں سے پوچھو جو نکلے ہیں پاکستان سے باہر کہ لبرٹی کہتے کسے ہیں. کوئی پولیس والا امریکن کسی گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اگر آپ پولیس والے کو دیکھیں اور وہ ناک کرے, you can refuse, or by law he is supposed to go back. آپ کے گھر کی چار دیواری کی یہ عظمت اور حریت ہے. اور پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, یعنی لا قانونیت ہے نا, یہ کس کی دھری ہے؟ اسی کی جسے حکومت دی تھی. کنہوں نے؟ وہ جو حکومت میں آنے کے بعد گوگیوں کو فون کرتا تھا, اس لیے کہ اس کے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں. کیا کہتا ہے؟ میں تو سارا دن بیٹھا رہتا ہوں, میرے پاس تو کرنے کو کچھ نہیں ہے. اف, اقبال کا شعر ہے, میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو. یہ صرف غلام ہوتے ہیں جن کو فرصت ہوتی ہے. کہتے ہیں میں سارا دن بیٹھا رہنا, میرے کو کام کوئی نہیں. یہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے نا پاکستان کا, وہ بھی یہ کہتا ہے یار کم ہی کچھ نہیں, سارا دن بیٹھے رہنے. غلام ہوتے ہیں نا, سلیو ہوتے ہیں. نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ. وہ جو بندہ حر ہے, جو آزاد ہے, اسے تو ایک لمحہ بھی اس کے پاس نہیں ہے. اس کے پاس نہیں ہوتا. وہ ہر لمحے کوئی نہ کوئی الخیر, کوئی اچھی چیز, کوئی اچھا کام کرتا ہے. ایوری لمحہ آف ہز لائف. سو اب پاکستان کے اندر یہی جمہوریت کے تماشے کو رچانے والے لوگ, یعنی منہ کی کھائی ہے جس جمہوریت نے. اب دوز ہو وانٹ ٹو برنگ دا چینج, اپنی زندگی کو بدلنا ہے, یہ مت کہنا کہ اللہ نے ان کے سامنے راستہ نہیں دکھایا یا راستہ نہیں دیا. راستہ آپ کے سامنے ہے, اور آپ سلطنت پاکستان کا شناختی کارڈ بنوا سکو گے جس پہ لکھا ہے کہ اس آدمی کے پاس پورے حقوق ہیں. رائٹس ٹو لائف, لبرٹی اینڈ پرسوٹس آف ہیپینس. جس چیز کو یہ خوشی, جس کام میں اسے خوشی ملتی ہے, اسے پوری آزادی ہے. یہ کارنر سٹون ہیں. یہ 3 جملے ٹامس جیفرسن نے لکھے تھے. خلاصہ ہے یہ قرآن کریم کی عطا کردہ آزادی کا, جس کا جشن منایا کرتے تھے وہ لوگ جنہوں نے اس آزادی کو پایا تھا. عید الفطر, عید الاضحیٰ, یہ اسی جشن کے نام ہیں. سیلیبریشنز آف دا ڈے آف انڈیپینڈنس. آپ تو جانتے بھی نہیں کہ آزادی کیا ہے. سو یہ چیز جو یہ آئین آپ کو دے گا, اس کے لیے آپ سب کو دعوت ہے ٹو جوائن دا کانسٹیٹیوشن میکنگ کمیٹی. ہم ڈرافٹ کریں گے آئین, اس میں حقوق ہوں گے, عورتوں کے حقوق. کارنر سٹون کیا ہے اس کا؟ ہر بنی آدم یکساں طور پر واجب التکریم ہے. ایسا نہیں کہ عورتوں کے لیے الگ قانون اور مردوں کے لیے الگ. یہ جو انہوں نے غلط تراجم کر کے عورتوں کے لیے کیا کیا قانون, کہ جی شادی کے بعد عدت ہے, حالانکہ وہ لفظ ہی کچھ اور ہے. وہ لفظ ہی کچھ اور ہے. کہا جی وہ 3 مہینے تک شادی نہیں. یعنی وہ تمام باتیں ہیں جو میں واضح کرتا رہا ہوں اپنے خطبات کے ذریعے سے. وہی قرآن, وہی پروکلیمیشن, آزادی کی پروکلیمیشن, آج وہ جہالت کی پروکلیمیشن بنی ہوئی ہے. اور عورتوں کے جس انداز سے حقوق کو پامال کیا ہے ان ظالموں نے, وہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. سو عورتوں کے وہ حقوق کہ ہر عورت کو وہی حق, جیسے امریکہ میں آپ ڈسکریمنیٹ کر ہی نہیں سکتے.
آپ کہہ نہیں سکتے کہ کیونکہ تم عورت ہو تمہیں یہ حقوق نہیں ملیں گے. یو ول ناٹ گیٹ دیز رائٹس. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے جسے لیبر ریڈی کہتے ہیں, کہ آپ کو گھر میں اگر کوئی مزدور چاہیے, یعنی آپ نے بھاری بھرکم سامان اٹھوانا ہے یا کمرے کو ری ارینج کرنا ہے یا اپنے گھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے, تو آپ کو مزدور چاہیے, طاقتور مزدور, لیبر ریڈی. آپ اس کو کال کرو, وہ کہتے ہیں جی 2 کتنے چاہیے, اور منیمم 4 گھنٹے کے لیے ہم آدمی بھیج دیں گے آپ کے پاس. جب وہ آتے ہیں, میرے ساتھ ایسا ہوا, میں نے دیکھا آدمی 1 اور عورتیں 4. وہ سامان انہوں نے اٹھانا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اوہ میں نے تو تم سے کہا تھا یار طاقتور بندے بھیجو, تم نے عورتیں بھیج دی. نہیں, مزدور ہے, وہ مزدوری کرنے آیا. آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ عورت ہے یا چونکہ یہ حاملہ ہے یا چونکہ یہ فلاں ہے یا فلاں. اس کو پوری کی پوری آزادی ہے اپنی خوشی کو حاصل کرنے کی, خوشی کے ساتھ نوکری کرنے کی. یہ وہ موتی ہیں جو مجھے اس ملک میں میں نے پائے. یہاں مجھے یہ روشنی ملی. کرمنا بنی آدم. سو یہ بنیادی چیز آئین میں وہ حقوق, اور پھر سلطانی نظام ایسا کہ جیسے ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے, ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے, نائب سلطان, اور اس کے بعد آپ کے ہر صوبہ ہر تحصیل میں ایک نائب سلطان. یہ جو لفظ آپ کے ہاں بولے جاتے تھے نواب صاحب, یہ کیا تھے؟ نواب سراج الدولہ, نائب سلطان تھے. نائب سے ہے. تو یہ جتنے نائب ہوں گے یہ اسی سلطانی نظام کو اسی طریقے سے انفورس اور ایکسرسائز کریں گے. یہ نہیں کہ ایک آدمی قتل کیا, اس نے ظلم کیا, زیادتی کی, تو جسٹس اگر کوئک ایکٹ نہیں کرتا. آج پاکستان کا چیف جسٹس منہ لٹکائے کھڑا ہے. کسی نے کہا جی آپ کیا کریں گے, کہ جی ہم پبلکلی یہ کریں گے وہ کریں گے. 57,000 کیسز ہیں جو لٹک رہے ہیں کتنے سالوں سے, تاریخ پہ تاریخ. حالانکہ فیصلے تو 2 تاریخ میں, 1 تاریخ میں, 2 تاریخوں میں یا 3 میں ہو جاتے ہیں. یہ ہیں فیصلے کرنے کی چیزیں. لیکن آپ کی عدلیہ وہ کیا کر رہی ہے؟ اس لیے کہ جمہوریت میں یہی کچھ ہوتا ہے. کوئی آدمی اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لینا چاہتا. کس نے بھٹو کو پھانسی دی؟ بھائی اٹھ کر تو سر قلم کرتا. نہیں جی تارا مسیح نے دی, تارا مسیح نے. اب تارا مسیح کسی اور کے اوپر الزام, کسی اور کو پکڑیں آپ, کسی اور کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں, کسی اور کے اوپر آپ مورد الزام ٹھہرا سکیں اسے, تاکہ ہم بچ جائیں. یہ ہے منافقت, اور یہ ہے وہ منافقانہ عدلیہ. Nobody is willing to take that decision. آپ کے سامنے ابھی خوشیاں منائیں آپ نے, پاکستان میں نیا چیف جسٹس آ گیا. وہ چیف جسٹس جو ہے, وہ چیف جسٹس ڈز ہی ہیو اینی پاور؟ اس کے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے. ہی ڈز ناٹ ہیو اینی ایگزیکٹو اتھارٹی. اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. سو یہ جو چیف جسٹس ہوتے ہیں, قوم کو اسی قسم کے وہ ڈرامے دکھانے کے لیے, اور پھر میڈیا میں, کیا میں پاکستان بھی اسی طریقے سے کیا تھا. قوم سے کچھ نہیں پوچھا جاتا. میڈیا کی ہائپ دینے کے لیے قلم کار, اخباروں میں لکھنے والے, بولنے والے یہ رکھے کے آتے ہیں, ان کو بھرتی کیا جاتا ہے. سو آج کی میٹنگ میں سلطانی آئین کے بنیادی خط و خال آپ میں سے جو لوگ اس آئین کے لیے کسی نہ کسی آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں, آرٹیکلز آف کانسٹیٹیوشن, پلیز جوائن دا کانسٹیٹیوشن کمیٹی. یہ میٹنگ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا کہ اس میٹنگ کے ذریعے سے ہم نے ایک نئی کانسٹیٹیوشن بنائی, ایک نیا آئین دیا.
یہ نہیں کہ ایک آدمی نے اٹھ کر کہا کہ جی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے، یہ جو قرآن کریم میں ہر جگہ ہم کا ذکر ہے، ہم نے یہ کیا، وہ تو ہم ہر اس جگہ پہ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے کیا تھا، ہم نے کیا تھا. خواہ وہ فرعون کے خلاف جنگ ہے، کون؟ ہم تھے، ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں. ہم، وی دا پیپل. سو یہ ہم انشاءاللہ تعالی اس منزل کی جانب گامزن ہیں. جس دن یہ سلطنت پاکستان کی ویب سائٹ پبلک ہوگی، ظاہر ہے شور سیاپا، بین کرنا، آواز نہ اٹھنے پائے، all those things will happen. لیکن ایک چیز ہے جسے مکر اللہ کہا ہے قرآن، اللہ بھی اپنی چال چلتا ہے، ہم اپنی چال چلیں گے. اور اتنی تعداد میں ایسے لوگ جمع ہو جائیں گے جو علل اعلان رد کریں گے اس جمہوریت کو اور کہیں گے ہم سلطانی نظام پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو اس نئے قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ قانون جسے تو نے نافذ کیا ہے. یہ قانون انشاءاللہ تعالی اسی میں فیوچر ہے پاکستان کا، اسی میں فیوچر ہے ہندوستان کا، اور اسی میں فیوچر ہے ساری انسانیت کا. آپ للکاریں سنیں، مودی صاحب کی للکار سنیں. کسی نے مجھے کہا کہ دیکھیں G20 وہاں کانفرنس ہوئی، کتنی طاقت ہے ہندوستان کے پاس اور کیا ہونے والا ہے. میں نے اسے کہا تسلی رکھ، یہ سلطانی نظام قائم ہونے دے، یہ پھل پکا ہوا تیرے ہاتھ میں آئے گا. یہ ہندوستان تیرا ہے، یہ سلطنت ہندوستان تیری ہے. ان سے، اس جمہوریت کے جو چمچے ہیں، ان سے ملک نہیں چلتے. یہ تو صرف کبھی مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھا دی، کبھی سکھوں کو کچل دیا، اونلی ٹو گیٹ دا ووٹ. ہندو ووٹ لینا ہے، سکھوں کے خلاف ہو جاؤ. ابھی یہی کیا ہے کہ یعنی وہ ایک قتل ہو گیا اور اس کے بعد قتل کروایا ہے کسی سکھ کو، یہ گورنمنٹ نے کروایا، جیسا کہ ٹروڈو کہہ رہا ہے ہندوستان کی گورنمنٹ نے کرایا بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے ایک لیڈر کو. اور ایسا ہوتے ہی مودی جی نے کیا کیا ہے، وہ ہندوستان کے جو گورنمنٹ میں جتنے وہ لوگ جو کام کرتے تھے، وزیر اعظم کے دفتر میں یا ہر جگہ، ان کی چھانٹی کی، سارے سکھوں کو نکال دیا سیکیورٹی گارڈز میں جو تھے، کہ کہیں وہی اندرا گاندھی والا تماشا پھر نہ ہو جائے. لالے پڑے ہیں ان کو اپنی جان کے. ہر وہ آدمی جو سلطانی نظام کا پروردہ نہیں ہے، سلطانی نظام قائم نہیں کرتا، پھر جان کے لالے اور جمہوریت کا تماشا کہ ووٹ لینا ہے ہم نے ہندو کا، ووٹ لینا، اس کے لیے کبھی بابری مسجد کا تماشا کرو، کبھی یہ کرو وہ کرو. all these things انشاءاللہ تعالی will come to an end. یہ انشاءاللہ یہ معمولی چیز، چھوٹی بات نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جیسے فیس بک بنی تھی اور لوگوں نے کہا تھا کیا کیا گیا، تو کیا تھی وہ www.facebook.com. یہ www کیا تھا؟ اسی طرح سے سلطنت پاکستان کا ایک www آپ کے سامنے آئے گا. اور آپ دیکھنا ورلڈ وائڈ ویب، یہ ورلڈ وائڈ ویب، یہ الحکیم، حکومتوں کی حکومت انشاءاللہ تعالی قائم کریں گے ہم. A world government, a global government for all citizens of the world, based upon the law of God. یہ ہے مشن. سلطنت راشدہ کا قیام آج ربیع الاول کے مہینے میں، اس مبارک مہینے میں، جس مہینے کو منسوب کیا جاتا ہے کہ اس دن ان بیواؤں کا، ان یتیموں کا، ان کا ملجا، ان کی التجائیں سننے والا، ان کا ماوا، ان کا ولی
ان کا لیڈر پیدا ہوا تھا، ان کا رہنما اسی ربیع الاول کے مبارک مہینے میں آیا تھا۔ یہ ربیع الاول آپ سب کو مبارک ہو، بہت بڑا قدم ہے جو ہم اٹھا بیٹھے ہیں، اور یہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ پاکستان کے غریبوں کو جس طریقے سے اس جمہوریت کے نام پہ بہکایا گیا، وہ گائیڈنس جو قرآن کریم میں ہے اسے واضح کیا میں نے اور میرے ساتھیوں نے کہ یہ وہ شجرہ ہے، ہذہ الشجرہ، یہ جمہوریت، یاد رکھو، خبردار، لا تقربا، اس کے قریب بھی مت جانا، ورنہ تم سب کے سب ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کے دشمن۔ پاکستان میں دیکھیے ایک دوسرے کے دشمن، ہمارا نواز شریف، ہماری کلثوم، ہماری بے نظیر، ہمارا عمران خان، ہمارا شیخ رشید، ہمارا وہ، یہ سارے کے سارے بت ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس نظام کا قیام میں آپ سب کو کلیئرلی دعوت دے رہا ہوں، رابطہ کیجئے۔ میرا ٹیلی فون نمبر، صدام کا ٹیلی فون نمبر، میرے ساتھیوں کے نمبرز آپ کے پاس ہیں، رابطہ کیجئے، کہیے کہ آئی وانٹ ٹو جوائن، اور میں آرٹیکل لکھنا چاہتا ہوں پاکستان کے آئین کا، آرٹیکل نمبر 11، آرٹیکل نمبر 13، 14، 15، جتنے بھی آرٹیکلز ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے، سلطانی نظام کے، میں اس میں اپنا فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلا پروگرام جو ہوگا اس میں آئی ول ریڈ آؤٹ ٹو یو دا کانسٹیٹیوشن آف دا سلطنت پاکستان۔ یہ منشور، یہ نظام، اس کا کانسٹیٹیوشن میں آپ کو انشاءاللہ تعالی پڑھ کر سناؤں گا اگلے پروگرام میں۔ آج کانسٹیٹیوشن کی یہ کمیٹی، اس کی تشکیل، یہ ہمارا مشن اور اسی کا اظہار کرنا تھا۔ اب مجھے اور کچھ نہیں کہنا، اٹس اوپن۔ صدام، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پلیز بات کیجئے۔ صدام، آپ کا ہاتھ آسک ٹو انمیوٹ۔ سوری جی، وہ پھر اس میں کوئی ایشو آیا تھا زوم میں، بار بار آپ مجھے دوبارہ ہوسٹ بنا دیجئے گا، میں نے یہ 10 منٹ پہلے پھر ہو گیا تھا۔ جی کر دیا جی۔ اچھا جی، میں ایک دو چیزیں اس کے اوپر آپ سے، مطلب وہ ایک سوال بھی ہے آپ سے کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو یہ پچھلے دنوں جو بچہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، بڑا پی ٹی آئی والے جو ہے وہ رولا ڈال رہے، ایک تو یہ۔ دوسرا سوال اسی کے ساتھ میں جوڑ دیتا ہوں کہ ایسی وہ کیا آپ کوئی 5-6 چیزیں یا خوبیاں یا جو آپ کرنا چاہ رہے ایز اے سلطان پاکستان، وہ کیا ہوں گی جو آپ عوام کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ میں موزوں ترین کینڈیڈیٹ ہوں؟ جی بہت خوشی ہے آپ نے یہ سوال کیا، میں چاہتا تھا آپ لوگ یہ سوال کریں۔ پہلے ہی سوال کا جواب میں پہلے دے دوں کہ وہ بچہ جو، میں ایک نیورولوجسٹ ہوں، ایک سیکائٹرسٹ ہوں، مجھے اس بچے کی جو ڈیتھ ہے اس پہ بہت دکھ ہے، ظاہر ہے کسی کا بچہ اور باپ اس کا قید میں تھا، سنا ہے جیسے بھی بیان کیا جاتا ہے، بالکل جی۔ لیکن ہوا کیا ہے اس سلسلے میں مجھے، وہ آپ نے کل جی رسیدیں بھی پڑھی ہوگی، میں نے تاکہ آپ کو یاد ہو۔ جی میں نے وہ دیکھی ہیں سرسری طور پر، میں اور ڈاکٹر صاحب کی رپورٹ بھی دیکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس بچے کو ٹریٹ کر رہے ہیں اینٹی سیزر میڈیکیشن کے ساتھ۔ وہ ڈاکٹر صاحب پاکستان، میڈ ان پاکستان نیورولوجسٹ ہیں اور ان کے پاس پاکستان کی ڈگری ہے۔ وہ ٹریٹ تو کر رہے ہیں اس بچے کو سیزرز والی میڈیسنز کے ساتھ، اور کہا ہے کہ اینٹی سیزر میڈیسن، لیکن اب کون سی میڈیسن، اس میں کلونازپام بھی ہے اور اس کے نقطوں کا بھی ذکر ہے، کیا اس کی اوور ڈوز کے ساتھ ڈیتھ ہوئی ہے، کیونکہ ہم اس انداز سے نہیں ٹریٹ کرتے سیزرز کو امریکہ میں، کیونکہ اس کے ساتھ سپریشن ہوتی ہے بریدنگ کی۔ کیسے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں اس کی کوئی اٹاپسی میرے پاس میں پیش نہیں کر سکتا، نہ ہی میرے پاس اس بچے کی ای جی برین کی رپورٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا جو آپ نے پیپر دکھایا تھا
اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے EEG یعنی برین ویوز کی اسٹڈی جو کہ ہم کرتے ہیں مرگی کے دورے کا بچہ جب آتا ہے ہمارے پاس تو اس کی برین ویو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیا اس کو مرگی کا دورہ ہے یا مرگی کا فوکس برین کے کون سے حصے میں ہے یا برین کا کوئی ٹیومر ہے وغیرہ وغیرہ. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت یعنی بڑی اہم ہے. ایکسکیوز می, شکر الحمدللہ. سو یہ جو اس کی رپورٹس ہیں وہ بیسک سی رپورٹس ہیں. میں اگر کوئی بچے کا ویڈیو دیکھوں تو اس کے بارے میں کچھ زیادہ بہتر کہہ سکوں. وہ بھی آپ نے بھیجا ہے لیکن میں وہ اس کو اسٹڈی نہیں کر سکا. تو میں یہ جو مرگی کے دورے پڑنا اس کی وجہ سے ڈیتھ یا باپ کی جدائی میں یا کسی کی جدائی میں ڈیتھ یہ ممکن ہے ایسا جی؟ کسی کی جدائی میں ڈیتھ جو ہے وہ صرف کوئی اڈلٹ ہے اگر اور ہارٹ کا پیشنٹ ہے, اگر دو چیزیں اس میں ضروری, ورنہ وہ ڈاکٹر صاحب نے جو پتہ نہیں کون سا لکھا ہے مینٹل شاک اور یہ وہ, نو بڈی ڈائز فرام دس. اوکے, نو بڈی ڈائز. جیسے کہیں ایسے تاڑی ماری زور سے یا پٹاخہ چلا جی بچہ مر گیا. اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دس. اور جی یہ مرگی کے جو دورے پڑتے ہیں یہ کسی کی جدائی میں پڑ سکتے ہیں؟ نہیں جی نہیں, یہ ٹوٹل نانسنس باتیں. ایگراویٹ ہو سکتے ہیں اسٹریس کے ساتھ لیکن یہ ٹوٹل نانسنس باتیں ہیں. سادہ سی بات یہ ہے PTI کو ایک لاش کی ضرورت ہے. جمہوریت چلتی ہے لاش سے. سو ان کو ایک لاش کی ضرورت تھی تو انہوں نے اپنی طور سے, لیکن جنرل صاحب جو ہیں پاکستان کے ان کا کمال یہ ہے انہوں نے اچھی طریقے سے یہ PTI کے جو یہ دہشت گرد ہیں جن کا کام توڑ پھوڑ کرنا ہے ان کو قابو کیا ہوا ہے. اٹ از سو گڈ کہ اچھی طریقے سے ان کو. مزے کی بات ہے جنرل صاحب لیٹ گئے ہیں جی, آج مذاکرات شروع ہو گئے جی. وہ ایک محمد علی دورانی صاحب ہے, انہوں نے PTI کے وفد کے ساتھ بھی بات کی ہے. آج وہ عالمی سے بھی ملا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے جی. دیکھیے جی میں آپ کو بتاؤں, دوسرے سوال کی طرف بھی جی آ جاتے ہیں. دوسرا سوال آپ پھر سے کیجئے سوال. اور جو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے صدام, جب آدمی بولتا ہے اللہ اور اس کے بیچ میں دوسری طاقت کوئی حائل نہیں ہوتی. سو بالکل جی. آپ سوال کیجئے, جو بھی سوال ہے وہ کیجئے, مجھ سے پوچھئے, پھر سے کہیے. میں نے یہ دوسرا سوال یہ کیا تھا جی, ایسی کیا چیز ہے یا ایسی کیا کوئی چند باتیں چند خوبیاں 5-6 ہم تو جانتے ہیں لوگوں کے لیے. میرا یہ سوال تھا کہ آپ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ ایسا کیا مطلب آپ کے اندر خوبی ہے یا آپ عوام کے لیے ایسا کیا کریں گے, کوئی ایسی 5-6 چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موزوں ترین ہے کہ میں سلطان پاکستان بن سکتا ہوں. سب سے پہلی چیز قرآن کریم اور قرآن کریم کی تعلیم, جس کو جس انداز سے میں نے سمجھا ہے اور پیش کیا ہے irrefutable انداز میں, وہ علم جو میرے پاس ہے, سب سے پہلی چیز یہ ہے میرا اسلحہ, یہی ہے میرا زیور, یہی ہے میری طاقت. اور قرآن کو کھڑے ہو کر ساری دنیا کے سامنے سنانے کی صلاحیت. علمہ البیان, اتھارٹی بیان کے ذریعے سے. پہلی خوبی یہ. دوسری, میں ایک انتہائی دیانتدار, اپنے طور سے نہیں کہتا, امریکہ کے اندر میڈیکل پریکٹس کر رہا ہوں اور ڈاکٹری کی پریکٹس 45 برس میں, جس میں میں نے لاکھوں عورتیں, لاکھوں مرد, لاکھوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ 45 سال کی میری میڈیکل پریکٹس, اس میں آپ ایک دن میں 25-30 یہ تعداد ملٹیپلائی کیجئے پیشنٹس دیکھتا ہوں جو. جی جی. خود امریکہ میں کم از کم کتنے مریض دیکھے ہوں گے ان ایام میں. پھر ظاہر ہے کہ کنسلٹنٹ کی حیثیت سے مریض آتے ہیں, پھر آگے میرے سے وہ ڈائگنوزس لے کے کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں, کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ ایک کنسلٹیشن کرتا ہوں, 1 یا 2 اپوائنٹمنٹس, 3 اپوائنٹمنٹس ایسے. کسی بھی اور ان اپوائنٹمنٹس میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹری کا ایگزام ایک بڑا ہی انٹیمیٹ قسم کا ایگزام ہوتا ہے. اس میں عورتیں, مرد, بچے, یہ سب اپنے آپ کو, آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر کیا کہتا ہے, ایک شیف عربی میں کہتا ہے کھول, کپڑے بھی اتارتا ہے ڈاکٹر
اور مریض بھی اتارتے ہیں، ان کو دیکھتا بھی ہے، ان کو ایگزامن کرتا ہے. جی جی اتنے عرصے میں کتنی عورتیں، کتنے مرد، کتنے بچوں، اور ان سب پیشنٹس کے پاس کھلا اختیار ہے. امریکہ کا میڈیکل بورڈ ہے، آپ کو کوئی شکوہ شکایت ہو آپ اس بورڈ کو لکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ یہ ہوا یہ وہ. اور بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جن کو ہر مہینے نکال دیا جاتا ہے میڈیکل پریکٹس سے. میرا 45 سال کا ایک امپیکیبل لائسنس ہے. امپیکیبل یہ کہ اس میں ایس امپیکیبل کہتے ہیں ایک ذرہ برابر بھی داغ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا داغ بھی نہیں ہے. یہ جو ایک چھوٹا سا داغ ہے جس کو خال کہتے ہیں، ایک داغ ہوتا ہے نا، یہ گال کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا مسا، اسے بھی داغ کہتے ہیں، چھوٹا سا. یہ جو آج خد و خال لفظ بولا گیا، خط و خال، خد و خال، ایک امپیکیبل لائف اس انداز سے گزاری ہے، اس انداز سے کہ جوانی میں 16-18 سال کی عمر میں اتنی احتیاط کی کہ بہت شرمیلا تھا. کہتے ہیں حوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے مومن، کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن. وہ طالب علمی کے زمانے کے میرے سارے ساتھی زندہ ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا. یہ حوریں بھی تھیں میری کلاس میں، ایسی ایسی خوبصورت. پھر جس لڑکی کا ہاتھ تھاما، ایک چھوٹی سی بات والدین کے ساتھ جو کی گئی، اور پھر جب کہا ہاں تو 5 منٹ کے اندر فیصلہ کیا. یہ مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے. 5 منٹس کے اندر والد صاحب نے کہا کہ یہ سوچو یہ فلاں لڑکی ہے، اس کے ساتھ شادی ہے، یہ میرے دوست ہیں. میں اپنے کمرے میں گیا، 5 منٹ بھی نہیں، 2 منٹ میں سمجھتا ہوں. واپس آ کے میں نے اس خیال سے کہ کہیں وہ سو تو نہیں گئے واپس، کیونکہ انہوں نے رات کے وقت ماں باپ نے مجھے کہا، تو میں نے کہا جی میں نے فیصلہ کر لیا ہے جو آپ نے پوچھی تھی بات. اس لمحے سے جس کا ہاتھ تھاما ہے، آج 45 برس اس کے ساتھ، یہ کسی آدمی کی صداقت کی گواہ یہی اس کی میرٹل لائف ہوتی ہے، یہی زندگی ہوتی ہے. بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں. میری بیوی اور بچے اپنی حفاظت کی وجہ سے منظر عام پہ نہیں آتے، اور حفاظت آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں یہاں کتنی ولنریبل پوزیشن ہے. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جیسے وہ ایکٹیوسٹ مارا گیا ہے، سردار لیڈر جو مارا گیا، آپ نے دیکھا کینیڈا میں اس کو ایمبیسی میں، جو کینیڈین ایمبیسی کے، انڈین ایمبیسی کے لوگ تھے، اسی انٹیلیجنس کے لوگ وہاں پہ تھے، انہوں نے اس کو قتل کیا. بالکل ایسے ہی صدام، آج سے شاید 1.5 سال پہلے یا آپ نے 2 سال پہلے کی بات ہے، آپ نے کچھ ڈاکومنٹس، جی جی بالکل 2 سال پہلے کی بات ہے. 2 سال پہلے کی بات ہے، آپ نے مجھ سے کچھ ڈاکومنٹس مجھے چاہیے تھے مکان کی ٹرانسفر کے لیے، تو مجھے جی اس جی سلسلے میں پاکستان کے قونصل جنرل سے ملنا تھا. میں پاکستان کے قونصل جنرل سے ملا جو اب انتقال کر گئے ہیں. وہ جو ہی ان کو ایمبیسی میں اطلاع ملی کہ اثر الاسلام وہاں آیا ہے ایک ٹھپا لگوانے کے لیے، وہ ٹیسٹ کرنا ہے، انہوں نے کہا جی انہیں ذرا روکیے پلیز، ریکویسٹ کیجئے، میں گھر پہ ہوں، میں آنا چاہتا ہوں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. آ کر انہوں نے مجھے، میں اور میرا بیٹا ساتھ تھے، انہوں نے کلیئرلی انہیں بتایا کہ میرے قتل کا پلان ہے. اور مجھے کوئی دن، یہ عمران خان کی حکومت کے زمانے کی بات ہے. بالکل جی، مجھے یاد، اسی دن آپ نے مجھے بتایا تھا. جی، تو کہ میرے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایمبیسی سے ان کو، جو فوجی مجھ کو فون کرتے ہیں ISI کے، میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے، اور آپ ایسا نہ سمجھیں کہ اس کو آسانی سے ہم وہ کر سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھ کو بڑے کلیئر انداز میں، اشارتاً نہیں، کلیئر انداز میں یہ وارننگ دی تھی. اور میں نے بھی مسکرا کر، جسے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دھمکی، اور وہ بھی بدماش کی دھمکی، گنڈے کی دھمکی، اس کو سیریسلی تو میں نے لیا تھا، لیکن جس انداز سے میں کھلکھلا کے ان کی اس بات پہ ہنسا تھا، میں نے ان کو کہا تھا
میں آپ کی پپی لینا چاہتا ہوں, تھینک یو فار ٹیلنگ می. سو اس کے بعد میرے بیٹے نے میری جانب دیکھا. میرا بیٹا, میں اس کے بارے میں بھی اور نہیں بتانا چاہتا. اینی ہاؤ, وہ ہم دونوں باپ بیٹا نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا, تو وہاں سے باہر نکلے تو وہ ہنس رہا تھا اور میں بھی ہنس رہا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں آپ کی پپی لینا چاہتا تھا. میں نے کہا میں اس کو اس کے زیادہ اور کیا علاوہ کیا اس کو بتا سکتا تھا کہ آپ کی بات میرے دل میں گھر کر گئی. میں ان کو بتانا ہی چاہتا تھا. میں نے کہا جی جن کو عشق کا روگ لگا ہوتا ہے نا, وہ دھمکیوں سے نہیں باز آتے. وہ کوئی بھی عاشق اس کو دھمکا کے آپ نہیں قابو کر سکتے. وہ اپنی جان دے دے گا, ہی ول ڈائی, وہ مر جاتا ہے, تو کوئی بات نہیں. اب ایک خوبی میرے میں صداقت کی, اور دوسری میری میرٹل لائف کی زندگی میری سکسیسفل. تیسری خوبی میری سکسیسفل کامیاب پروفیشنل لائف. اور سب سے زیادہ خوبی کہ میں 28 سال کی عمر سے مینجمنٹ پوزیشن میں ہوں. مینجمنٹ جس کو قرآن کریم میں بشیر لفظ استعمال کیا گیا رسول کریم کے لیے, مباشر مینیجر کو کہتے ہیں عربی زبان میں. بشیر اور نذیر, کمشنر وہ جس کے پاس اتھارٹی ہو کانٹریکٹ کے اوپر سائن کرنے کی. میں سعودی عربیہ میں تھا, آپ لوگوں کو شاید نہیں معلوم, سعودی عربیہ میں قانون کے مطابق جو مدیر ہوتا ہے اس کو ختم دی جاتی ہے, ختم, ایک مہر. وہ اس ختم کے اوپر اگر وہ لکھ دے کہ فلاں آدمی کو اس کا خروج لگا دو, اس کو ملک سے باہر نکال دو 24 گھنٹے میں, تو گورنمنٹ اس پہ ایکٹ کرتی ہے. یہ مدیر کی پاورز ہوتی ہیں. میں اس پوزیشن پہ 28 برس کی عمر میں تھا. ان کا ایک پالی کلینک تھا, ملٹری بیس کا پالی کلینک, مستوصف کہتے ہیں اس کو. 2 مستوصف تھے وہاں پر, 2. میں اس کا ڈائریکٹر مجھے بنایا سعودی گورنمنٹ نے, جو الگ کہانی ہے. لیکن میں اس پوزیشن میں 7 سال رہا, اور انتہائی عزت کے ساتھ, بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ کام کیا. اسی کی بیسس پہ پھر امریکہ میں ٹاپ کی یونیورسٹیز کے ساتھ افیلیٹڈ رہا, اور ان یونیورسٹی پوزیشن سے 2 ڈگریز سائیکائٹری اور نیورولوجی کی حاصل کی. اس کے بعد چیف سائیکائٹرسٹ کی عہدہ. اس کے پہلے یہ 2 خوبیاں. یہ تیسری خوبی ایک اور بھی ہے, ہر چیز میں جو کسی نے بتایا تھا, میرے استاد نے, مومن بالائے ہر بالا ترے. جس کام میں بھی پڑھو تو کوشش کرو کہ بیٹر دین دا بیسٹ ہو کے دکھاؤ. سو میوزک کا شوق تھا, لوگ گانا گاتے تھے, لیکن میں چونکہ گانے کو اچھی طرح سے جانتا ہوں, میں نے کہا جی ایسے 3rd کلاس قسم کا نہیں, اس کے لیے تو بہت ریاض چاہیے. وہ پاکستانی یہاں پر پروگرامز کرتے تھے اپنے, تو انڈین گروپس کو بلاتے تھے گانے کے لیے. میں نے کہا نہیں, میں گاؤں گا, لیکن 6-8 گھنٹے کا ریاض کتنے عرصے کے بعد کر کے کم از کم اس قابل ہوا کہ ایک پروفیشنل سٹیج کے اوپر گا سکوں. تفنن طبع کے لیے, وہ بھی گانے کا جو وہ تھا, انارکلی سنگیت کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی, گانے کا گروپ, اور کینسس میں دھنک کے نام سے. مقصد صرف یہ تھا کہ گانوں کے بیچ میں تھوڑا سا وقفہ جو ملتا ہے, تو اس سوئی ہوئی مری ہوئی قوم کو جو میوزک کو حرام کہتی ہے, ان کو تھوڑی سی روشنی میں دوں. سو اس میں نے اپنے طور سے ایکسل کیا. سو یہ چیزیں, یہ چند خوبیاں. اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ جہاں کہیں کسی جگہ پہ میدان عمل میں والنٹیئر بننے کی کسی گورنمنٹ ایجنسی نے کہا کہ ہمیں ایک آدمی چاہیے جو یہ کام سر انجام دے سکتا ہو, اس کے لیے میں نے والنٹیئر کیا اور سر انجام دیا. کیلیفورنیا کی اسٹیٹ میں جہاں میں کام کرتا تھا چیف سائیکائٹرسٹ کی حیثیت سے, گورنر شوارٹز نیگر نے ایک $multi-billion کا ایک پریزن, وہ ایک $multi-billion کتنے
پیسے لگتے ہیں ایک پریزن کو بنانے میں، اور پھر اس کی جو اس کا پروجیکٹ ہوتا ہے. پریزن تو بن گیا جو امریکہ کا کیلیفورنیا کا سب سے بڑا پریزن، لیکن اس کے لیے سٹاف نہیں ہے. کہا جی ریکروٹمنٹ کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک پریزن کا چیف میڈیکل آفیسر چاہیے. آپ اگر چیف میڈیکل آفیسر بنتے ہیں تو آپ کا کیریکٹر ایسا ہے، آپ اس قسم کے شفیق انسان ہو، لوگ یہاں پر ریکروٹمنٹ کریں گے اور آئیں گے. ورنہ لوگ بھرتی نہیں ہونا چاہتے کہ مینیجر کیسا ہے. تو مجھے اس پوزیشن پہ رکھا گیا. میں چیف میڈیکل آفیسر تھا کرن ویلی اسٹیٹ پریزن کا. 2005 میں میں نے یہ عہدہ لیا اور 2015 میں ریٹائرمنٹ لی. ریٹائرمنٹ بھی اس پرنسپل پر تھا کہ مجھے بیسیکلی اور بھی کام کاج کرنے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو کہ میں امریکن گورنمنٹ کا ایک تنخواہ دار ہونے کی حیثیت سے ایسی بات نہ ہو کہ میں گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے وقت میں ڈروں یا خوف آئے. اور آپ نے دیکھا کہ میں بڑا بے خوف و خطر انداز میں بات کرتا رہا ہوں جو بھی حق بات ہے. تو یہ ایک خوبی مینجمنٹ سکلز کی، یہ خوبی اور یہ تمام جو خوبیاں ہیں اس میں 2 خوبیاں ہیں لیڈر کی جو داؤد کے لیے بیان کی گئی ہیں قرآن میں. ایک تو یہ کہ اس کے پاس علم ہے اور دوسری اس کے پاس جسم ہے. جسم اس کی ڈیفینیشن بہت بڑی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک فوج تھی، ایک آرمی تھی، یہ تھا ان کا جسم. ان کا اپنا جسم بھی تھا. داؤد ہی نے قتل کیا تھا اس شیطان کو جس کا ذکر ہے قرآن کریم میں. وہ لیڈر جو حائل تھا اس راستے میں اللہ کے نظام، اللہ کے قیام میں. تو داؤد نے اسی جالوت کو قتل کیا تھا. بات بات پہ الفاظ میں بے خوف و خطر یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں، اور عملی طور پہ بھی میں ہچکچاتا نہیں ہوں. ٹو ایکٹ عمل کرنا، یہ خوبی. اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوبی جو آپ نے پوچھی ہے صدام، جو 100 خوبیوں پہ بھاری ہے. میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام صدام حسین ہے، جو دیانتدار اور کمال کا دیانتدار اور ڈیووٹڈ. ایک دوسرا بیٹا ہے حسن ظہیر، دیانت، عمل اور ٹیلنٹس میں مجھ سے بھی بڑھ کر، صلاحیتوں میں مجھ سے بھی بڑھ کر. حسن ظہیر، عمران علیم، میرے یہ ساتھی سہیل مرزا صاحب، خان عبد الوحید صاحب، ایک سے ایک بڑھ کر یہ اپنے اپنے میدان میں. شکیل سالک جو گوہر ہیں، کمال انسان ہیں، ہنر کے اعتبار سے، میوزک کے اعتبار سے وہ میرے ساتھی ہیں. یہ میری خوبی ہے. پھر بلال ساغر جیسا ہیرا انسان، وہ میرا ساتھی. یہ ساتھی اللہ نے کس کو عطا کیے ہیں؟ اس قسم کا ڈیووٹڈ انسان، وہ جسے کہتے ہیں عشق ہوتا ہے، عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل. وہ جب اسے پیغام ملتا ہے ڈو دس، وہ دوجی گل نہیں کرتا، فرمودہ قاصد سے. یہ لیڈرشپ. پھر پیارے پیارے انسان، گوہر علی نوجوان، امجد عالم صاحب، گیلیکسی نوٹ جو آج شامل ہیں ہمارے ساتھ، بہت بہت شکریہ. ظفر علی صاحب، اور وہ تمام، محمد وقاص ہیرا، علی عباس ہیرا، محمد وقاص، اور پھر یہ افراد جو شامل ہیں، خان محمد طارق. یہ جتنے افراد جو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیے ہیں، جن کے نام میں کچھ پڑھ پا رہا ہوں یا نہیں، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر. یہ میری دولت ہے، یہ میری خوبی ہے. اور ان لوگوں کو جن کو میں کچھ نہیں دیتا، یہ سب صرف اور صرف سبیل اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، جن کے دل میں اللہ نے یہ بات اتاری ہے
کہ یہ سچا آدمی ہے اور مخلص ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی کر کے دکھائے گا. یہ ساتھی جو شامل ہیں، امجد عالم صاحب، آپ کا میں بہت مشکور ہوں. آپ شامل ہیں آج کی میٹنگ میں، ہمیشہ ہوتے ہیں، ہمارے گروپس میں شامل ہیں. اور بھی جو لوگ شامل ہیں اور جن کے میں نام نہیں لے پا رہا، ظفر علی صاحب اور باقی تمام احباب جو شامل ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، میں نام نہیں لے پا رہا. آئی اپالوجائز فار دیٹ. سہیل مرزا صاحب، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر کوئی نام میرے سے رہ گیا ہو تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا. میں کیونکہ یہ پرنٹ بہت چھوٹا ہے، میں پڑھ نہیں پا رہا جو مختلف نام آ رہے ہیں یہاں پہ. سو یہ ایک خوبی ہے کہ میں ان انسانوں کو اکٹھا کر سکا ہوں. وہ جسے مزمل کہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مزمل. اور طارق تھینک یو سو مچ. میں آپ کا ہاتھ کھڑا دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھو طارق جیسا مجاہد بے باک، وہ میرے ساتھ شامل ہے. سو یہ خوبیاں ہیں. یہی کچھ ہے ساکی متاع فقیر. اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سارے گورنمنٹ سرونٹس ہیں، آرمی کے آفیسرز ہیں، آرمی کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے، یا میرے ان گروپس میں شامل ہیں جو ہمارے الغائب گروپس ہیں، خفیہ قسم کے گروپس ہیں، ان میں شامل ہیں. وہ سارے جو لوگ جس انداز سے شامل ہیں، دیٹ از یہ دوبارہ سے کاروان چلا ہے سلطانی نظام کا، سلطنت کے قیام کا. سو یہ انشاءاللہ تعالی جیسے بھی پیش کیا گیا ہے قرآن کو، وہ آپ اور آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. ایک چیز میں پھر سے کہہ دوں کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں واقعتاً پاکستان کو ٹیک اوور کر کے یہ نظام قائم کر کے دکھاؤں گا. آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہ ایسی گارنٹی رسول کریم کے پاس تھی. کوئی گارنٹی نہیں تھی. کوشش تھی، کرتے جاتے تھے. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ یہ بیج جو ڈالا گیا ہے، آنے والے دور میں سوائے اس انداز سے اٹھنا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جمہوریت کی ڈائن آپ کو، غریبوں کو، ان کی روٹی، رزق کریم ان تک کبھی پہنچنے نہیں دے گی. جی طارق، آپ. جی طارق بھائی بات کیجیے گا. جی ایک چھوٹا سا سوال ہے جناب سلطان. نارتھ امریکہ میں، برطانیہ میں اور دیگر جگہیں جہاں پر بھی کامن ویلتھ موجود ہے، یہاں پر ان لوگوں نے ایک قانون نافذ کیا ہے جو ایک کتاب کی وجہ سے ہے، اور وہ کتاب ہے یونیفارم کمرشل کوڈ. کامرس جو ہے وہ ایک پرانا لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کامرشیال، یعنی پانی کے اندر کانٹریکٹس کرو اپنے سارے، جو کہ قرآن کریم میں بھی معاون کے اس کے لفظ کے برعکس ہے. تو کیا کیونکہ ایک قرآن کی ایک اور آیت ہے جس کے اندر آپ نے یہ ظاہر کیا تھا ولا تجارہ، یعنی تجارت مت کرو، بزنس مت کرو. تو اس کے اندر آپ یعنی جو نظام ہے اس کے اندر جو جس طریقے سے فاؤنڈنگ فادرز آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بھی اس کے اندر جو ان کے جو آرٹیکلز ہیں اور امینڈمنٹس ہیں، اس کے اندر کسی کمرشل کی کوئی بات ذکر نہیں ہے. انہوں نے صرف ایک شخص کی طرف ایک نشاندہی کر کے انہوں نے بات کی ہے. تو اس کے اندر بھی آپ تھوڑا سا بتائیے کہ کیا اس جو ہم آئین، جو کانسٹیٹیوشن جو ہم دینے جا رہے ہیں، کیا اس کے اندر کمرشل کی جگہ ہے، یا پھر اس کو ہم دوسری طرف رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس طرف جا سکیں جہاں پہ ہمیں جانا چاہیے؟ ویری گڈ کوشچن. اس میں تجارت، بزنس، جتنے بھی لوگ اس آئین کے تابع ہیں، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، ہر شخص کو پورا کا پوری آزادی ہے اپنے بزنسز کو کرنے کی، ایز لانگ ایز دے پے دیئر ٹیکسز. وہ ٹیکسز اگر وہ ٹیکسز نہیں دیتے، پھر امریکہ کے اندر جو لاز ہیں، امپلائر جو لاز انفورس کرتا ہے، جو امپلائر کے اوپر انفورسڈ ہیں، یعنی ایک بزنس مین ہے، اس پر امپوزڈ ہے کہ جتنے بھی امپلائیز ہیں ان سب کی تنخواہ گورنمنٹ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق، اور پھر ان کو ان کی جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ دینا ایٹ پار ود
मारूफ जो बाकी अफराद को जैसे मिल रहे हैं उसी अंदाज से, उससे भी बढ़कर ये जो भी जिम्मेदारी होगी, इसलिए कि यही बिजनेसमैन, यही आपका नायब सुल्तान, यही इसकी पोजीशन है, उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है, सिर्फ एक आदमी के पास नहीं, लेकिन वो उन अथॉरिटी से तजावुज़ नहीं कर पाएगा। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनकी हदीस है कि फिर उसके बाद मैं छीन लूंगा तुमसे जो कुछ भी तुम्हारे पास है, अगर तुमने वो चीज़ सदका जिसे कहा है, टैक्सेस अदा नहीं किए। टैक्सेस की शरह क्या होती है, कैसे होंगे, ये सारी की सारी तयनात, इसकी एम्पावरमेंट गवर्नमेंट के पास होगी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी टैक्सेस को और कैसे। तो बिल्कुल आपने तारिक बहुत अच्छा, आई वुड लाइक कि अगर आप ये शिक बिजनेसेस के बारे में और क्लॉजेज ऑन फॉर बिजनेस, अगर आप इफ यू ड्राफ्ट दैट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुल्तानी, दैट वुड बी सो गुड। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये रबीउल अव्वल का महीना है और इसमें आई वांट ऑल ऑफ यू टू गेट सेट, अपने कलम उठाओ, वल कलम और वमा यस्तुरून, ये चीज़ कलम और लिखने वालों का लिखना, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। ये आपने लिखना है पाकिस्तान के लिए, वो आपने खुद लिखना है अपने हाथ से इस आइन को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को। सो इंशाअल्लाह ताला आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। एब्सोल्युटली ये प्रिंसिपल कॉर्नर स्टोन है फ्रीडम और लिबर्टी, बिजनेसेस को पूरा इख्तियार अपनी बिजनेसेस के करने का, लेकिन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मालिक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वही होना चाहिए जो मजदूर का है। एब्सोल्युटली। जी, किसी और का अगर सवाल हो तो। सबके पास खुला मौका है, प्लीज़ आइंदा बात होगी। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ इस मीटिंग में शमूलियत का, और आज की इस मीटिंग को अब हम, सद्दाम आपकी इजाज़त से, कैन वी कॉल ऑफ द मीटिंग? बिल्कुल जी, किसी का अगर 5 मिनट 2 मिनट अगर पूछ लेते हैं किसी का सवाल जी। जी बिल्कुल, इसको हम कर सकते हैं। 1 घंटा 45 मिनट हो गए जी। जी, मैंने अर्ज़ किया था मीटिंग की इब्तदा में कि ये लॉ मेकिंग की मीटिंग है। कितने घंटे बोले थे आपके जो चीफ जस्टिस साहब थे? उसने कुछ 6 घंटे जो है ना वो चला था, जो अदलिया की वो जो केस था 6 घंटे की थी ट्रांसमिशन, समझ ले जी तकरीबन। जी जी, इसको अमेरिका में कहते हैं फिलीबस्टरिंग। अच्छा जी, मजे की बात है, लोगों का 6 घंटे टाइम उन्हें जाया किया। तो अज एक वकील था, उसने वो बेचारा कोई लेट हुआ इशू था तो उसको 5,000 जुर्माना कर दिया कि आप कौन का टाइम जाया कर रहे हैं। ये खुद 6 घंटे हमारे जाया किए। बिल्कुल, ये जुर्माने करके ये जज लोग अपनी अथॉरिटी को जाहिर करते हैं कि ऐसी जुर्माने भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल, ये खेल है सारा का सारा, जुर्माना शर्माना, ये एक खेल है जो ये खेलते हैं। जुर्माने स्कूलों से शुरू किए जाते हैं। आपने फीस लेट जमा कराई, जुर्माना होगा। आप वक्त पर नहीं आए, जुर्माना। ये जुर्मानों का सिलसिला, ये आप पढ़ कर देखें। मुंशी प्रेमचंद की किताब है मैदान अमल, इतनी मोटा नावल है, बड़ा खूबसूरत। वो शुरू ही जुर्माने से होता है। स्कूलों में जो जुर्माने होते हैं ये किस मकसद के लिए किए जाते हैं? कहता है तालीम गाह नहीं, जुर्माना गाह है। और यहाँ पर जुर्मानों के ज़रिए से सिखाया जाता है, आपको जंजीरें पहनाई जाती हैं। ये पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान हैं जिन्हें मारा जाता है, स्कूलों में पीटा जाता है, वो इकबाल कहता था गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, कहाँ से आएगी? जिसे स्कूलों में मारा पीटा और माँ बाप घरों में मार रहे हैं, उन बच्चों से आप क्या तवक्को रखते हो? वो तो वो बच्चे होते हैं मेरे जैसे जो बहादुर बनकर मुल्क से बाहर निकलते हैं
اور پھر اس کے بعد اس ساری ایبیوز کو بھلا دیتے ہیں جو انہیں پاکستان میں ملی تھی اس غلط نظام میں. سو میں بہت مشکور ہوں آج آپ سب کی اس میٹنگ کا. یہ ریکارڈ میں جائے گی کہ ہم نے اتنے گھنٹہ میٹنگ کی اور مقصد تھا لا میکنگ کے لیے اکٹھا ہونا اور کانسٹیٹیوشن کمیٹی کا قیام. میں آپ سب کی اجازت سے اور آپ سب کا مشکور اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت مشکور کہ یا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے اس غلام کو اپنے اس بندے کو یہ موقع دیا اس قیادت کا کہ میں امت مسلمہ کو اثر نو وہ نظام دینے کے لیے اپنی لیڈرشپ پیش کر رہا ہوں. آخر میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میرا سلطان اور سلطان بننا یہ موقتہ ہے, ٹیمپرری ہے. اس کے بعد جب الیکشنز اور جمہوریت قائم ہوتی ہے ایوری تھنگ ول ہیپن اکارڈنگ ٹو دا امر بالمعروف, پاپولر ووٹ کے ذریعے سے ایوری تھنگ ول ہیپن جو ایکسیپٹیبل پاورفل طریقہ کار ہے. جی خان عبدل بھائی صاحب بات کرنا چاہ رہے جی ہیں. جی 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 خان صاحب جی جی. نہیں میں بس وہ تھوڑی سی ایک چیز صدام بھائی کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ ریکارڈنگ کرنا تو ایک چیز ایڈٹ کر دینا کہ وہ جو وہ طالوت تھے, طالوت علیہ السلام تھے, داؤد نہیں تھے جو آپ نے تذکرہ کیا کہ ان کا جسم تھا اور ان کے پاس فوج تھی. آپ کو پتہ ہے مذہب کے لحاظ سے تو یہ لوگ یہی جملہ پکڑ لیں گے اور اسی پہ شروع ہو جائیں گے. تو میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا. جی شکریہ. آپ کی بات نوٹ کر لی گئی اور دیکھ لیجئے کہ کس نے کس کے لشکر نے کس کو کیا. بالکل صحیح ہے. بہت آپ آئی ایم گلیڈ آپ نے یہ چیز کی بات کہی. سو داؤد کے بارے میں سب سے کہوں گا ایک بار پھر سے ویسے قرآن مجید پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا اس میں لکھا ہے. تو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی تھینک یو ویری مچ.